السلام علیکم۔ آج ہم چمن اردو کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ یہ ہمارا پاٹھ کا نام ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ۔ ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محراب، محراب، دولت قدح، گوشہ، دولت قدح، گوشہ۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے صحن میں ہے۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے صحن میں ہے اور مسجد حرام شہر مکہ کے بیچ میں ہے۔ اس مسجد کی لمبائی مشرق سے مغرب کو اور چوڑائی شمال سے جنوب کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں گولائی لیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہر طرف سے نمازیوں کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ مسجد کے چاروں طرف تہرے دالان ہیں جن کی چھت پٹی ہوئی ہے۔ مسجد کے صحن کی طرف لمبائی میں 45 محراب ہیں اور چوڑائی میں 30 محراب ہیں۔ اس کی کئی ستون سنگ مرمر کے 184 ہیں۔ مسجد حرام میں 18 دروازہ ہیں۔ یہ سب محرابیں ہیں جو سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم ہیں۔ کسی محراب میں ایسا دروازہ نہیں لگایا گیا ہے جس کو کھول سکے۔ مشرق کی طرف چاروں دیواریں ہیں۔ شمالی کونے میں نبی ہے اور اسی دیوار کے جنوبی کونے میں ایک دروازہ ہے۔ اس کو بھی باب النبی کہتے ہیں۔ اس دروازے میں 2 محراب ہیں۔ اسی دروازے سے باہر کی طرف سامنے عطاروں کا بازار ہے جس کی ایک گلی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دولت قدح تھا۔ حضور اسی دروازے سے نماز کے لیے مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے۔ اسی دروازے سے نکل کر مشرقی دیوار کی طرف باب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے۔ جب اس دروازے میں جاتے ہیں تو مسجد کے گوشے پر دوسرا مینارہ ہے جو صحیح کے راستے پر پڑتا ہے۔ اسی مینارہ سے جو باب النبی حاصم میں ہے دوڑنا چاہیے اور یہ مینار بھی منجملہ ان 4 میناروں کے ہیں۔ جنوبی دیواروں میں جو دراصل مسجد کی لمبائی ہے 7 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ رکن کے قریب ہے جو آدھے دائرے کی صورت میں ہے جس کو باب العاقین کہتے ہیں۔ یہ 2 محرابوں پر قائم ہے۔ جب اس قدم مغرب کی طرف چلیں تو ایک اور دروازہ 2 محراب کا ملتا ہے جس کو باب پاشا کہتے ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیں تو باب الصفا ملتا ہے۔ اس دروازے کے 5 محرابیں ہیں۔ ان میں درمیانی محراب بہت بڑی ہے اور 2 بغلی چھوٹی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے ہو کر
کوہ صفا تشریف لے گئے ہیں اور وہاں آپ نے دعا فرمائی۔ بیچ کے محراب کی دہلیز میں ایک بہت ہی سفید پتھر لگا ہوا ہے۔ یہ پہلے سیاہ رنگ کا تھا، جس پر رسول خدا نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا۔ اس پتھر پر قدم مبارک کا نقشہ بن گیا ہے اور صرف نشانی قدم کو سنگ سیاہ سے تراش کر سنگ سفید میں جڑ دیا ہے۔ چنانچہ پاؤں کی انگلیاں کو پوری مسجد کے اندر واقع ہوئی ہیں۔ باب الصفا سے تھوڑی دور مغرب کی طرف چل کر باب الصتوہ ہے، جو دو حرام پر قائم ہے، اور تھوڑے فاصلے پر باب یکمارا ہے۔ اس دروازے سے آگے دو محراب پر باب حمید ہے۔ حمید یہ ہے، اس کے قریب ابو جہل کا مکان ہے، جہاں اس وقت پائخانہ ہے۔ خانہ کعبہ مسجد الحرام کے صحن کے درمیان میں ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ عمارت مربع طولانی ہے۔ اس کی لمبائی شمال سے جنوب کی طرف ہے اور چوڑائی مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ چنانچہ اس کی لمبائی 30 فٹ ہے اور چوڑائی 24 فٹ ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ مشرق کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن عراقی داہنے ہاتھ پر پڑتا ہے اور الاسود بائیں ہاتھ پر پڑتا ہے۔ رکن مغربی کو رکن یمانی کہتے ہیں اور رکن شمالی مغرب کا نام رکن صافی ہے۔ حجر اسود دیوار کے کونے کے ایک پتھر میں نصب ہے اور اس قدر بلند ہے کہ جب ایک قداور آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو تو سنگ اوسط اس کے سینہ کے برابر ہوگا۔ حجر اسود کی لمبائی 1.25 فٹ ہے اور چوڑائی 6 انچ ہے اور شکل و صورت میں گول ہے۔ حجر اسود سے خانہ کعبہ کا دروازہ 2 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے، اس کا نام ملتزم ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے 6 فٹ اونچا ہے، چنانچہ پورے قد کا آدمی زمین سے کھڑا ہو کر چوکھٹ تک پہنچتا ہے۔ لکڑی کی سیڑھی بنی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر لوگ اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ سیڑھی اس قدر چوڑی ہے کہ 10 آدمی برابر چڑھ اتر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زمین بھی اسی قدر اونچی ہے۔ خانہ کعبہ اور چھت کے نیچے جس قدر ستون ہیں، وہ چوکور ساز کے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک ستون گول ہے اور شمال کی طرف سنگ سرخ کا ایک بڑا تختہ لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار پر رنگین سنگ مرمر کے تختے لگے ہوئے ہیں۔ مغرب کی طرف 6 محرابیں لگی ہیں، جن پر چاندی کے پتھر کلیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔
ان محرابوں کی اونچائی قد آدم ہے، جن پر بہت خوبصورت سنہرا کام ہے۔ یہ محرابیں زمین سے بہت اونچی ہیں۔ سب سے بلند دروازہ چھت تک سنگ مرمر کی ہے۔ سب سے بلند دیوار چھت تک سنگ مرمر کی ہے، جس میں نقاشی کی گئی ہے۔ چاروں دیواروں کا بڑا حصہ سنہری کام کیا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر شمال کی طرف ٹھیک بیچ میں پرنالہ لگا ہوا ہے۔ یہ پرنالہ 3 گز لمبا ہے، جس پر سونے کا ملمہ ہے۔ غلاف کعبہ سفید رنگ کا ہے اور دو جگہ نقاشی تھی۔ یہ کام 1 گز چوڑائی میں بنایا گیا تھا اور دونوں سروں کے بیچ اوپر نیچے 10 گز کا فاصلہ تھا۔ غلاف کے چاروں طرف رنگین محراب کے نشانات بناوٹ میں ہیں، جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہیں اور جن میں نقاشی کی گئی ہے۔ ہر دیوار میں 3 محراب ہیں۔ بیچ کی محراب بڑی ہے اور بغلی چھوٹی ہے۔